السلام علیکم، دی کرنٹ افیئر شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ آج ہم بات کریں گے اور جو اس وقت ایک بڑی جد و جہد کی جا رہی ہے، ایک باقاعدہ ملک کی ایک بڑی نامور جماعت کی طرف سے، کہ جس میں ملک کے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان پر بات کی جا رہی ہے، فوکس کیا جا رہا ہے، محرومیوں پر بات کی جا رہی ہے، جو نظام گورننس کے اندر خرابیاں ہیں، جو کچھ معاہدے اس طرح کیے گئے کسی کی ذاتی ومز کے اوپر، پسند ناپسند کے اوپر، جس کی وجہ سے لوگوں کو نہ حق ملا، اور پھر جیسے بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ اس پسماندگی کا شکار ہیں اس حوالے سے۔ تو میری مراد ہے کہ جماعت اسلامی کی یہ جو اس وقت بڑی متحرک تحریک چل رہی ہے، ان کی رکنیت سازی کی، ان کی حق دو تحریک ہے۔ اس وقت ہم غزہ کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے، آئینی ترامیم جو ہوئی ہیں اس پہ بات کریں گے، اور ایک بہت ہی اہم ایشو ہے کہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے مرحلہ وار، اور پہلے ہی مرحلے میں غالباً 14-15 ہزار اسکول جو ہیں سرکاری، ان کو پرائیویٹائز یعنی نجی شعبے کو دیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب اظہر اقبال حسن صاحب کو۔ آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان ہیں جناب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت خوشی ہوئی جناب آپ کو تشریف آوری پہ، اور خاص طور پہ بہت مبارکباد اس بات پہ کہ جو جد و جہد آپ کر رہے ہیں وہ صرف جماعت کی جد و جہد نہیں ہے، وہ اس ملک و قوم کی جد و جہد ہے۔ الحمدللہ۔ تو اس میں جب رکنیت سازی کے میں آپ کے کہیں بورڈز پوسٹرز پڑھتا ہوں، دوست بھی ہیں ہمارے جماعت میں، ان کی طرف سے یہ دیکھتا ہوں تو مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آواز کو آپ یعنی ایک تقویت دے رہے ہیں، ان کو تنومند بنا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جماعت کے بارے میں ایک عام تاثر ہے، جماعت کے لوگوں میں تو ہے ہی ہے، غیر جماعت جو لوگ ہیں باہر کے، کہ جی یہ واحد جماعت ہے جس میں جمہوریت موجود ہے، جس طریقے سے آپ کے ہاں الحمدللہ وہ انتخابات ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، اس پہ تو کبھی ہم علیحدہ بات کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے جو رکنیت سازی کا آپ کا جی پیس ہے وہ کیا ہے، کس حد تک آپ آگے بڑھے ہیں، اور کتنے نئے لوگ اس میں شامل ہونے کا آپ کو اندیا ملا ہے اور آگے ہیں جناب؟ ایک تو سب سے پہلے میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تو آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ہے اور میری پارٹی کو یہاں پر عزت افزائی کا موقع ملا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اور ہم ایک سوشیو اکنامک ایجنڈے کے ساتھ اس ملک میں کام کر رہے ہیں۔ ہماری اچھا مجھے میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں جب منشور کا آپ کا ہوا تھا، میں بھی وہاں مدعو تھا، جی جی تو حل صرف جماعت اسلامی، وہ مجھے نعرے نے بڑا اپیل کیا، کوئی شک نہیں ہے، تو میں اور امیر الدین صاحب اور پراجا صاحب اکٹھے کھڑے تھے، تو میں نے بھی آ کے انہوں نے کہا ہاں جی یہ ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں، لیکن منشور میں مجھے کافی اچھا لگا کہ اس میں کافی پوائنٹس تھے۔ اب آپ یہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہ بات کہیں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں کہ سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی جماعت اسلامی پاکستان، جس کے میں اندر کوئی کسی کی ذاتی اندرونی جمہوریت پوری طرح سے موجود ہے، ٹھیک ہے، جس میں ذاتی میراث نہیں ہے، بالکل ایک پرائمری یونٹ، ایک ولیج اور ایک ٹاؤن سے لے کر سینٹر تک باقاعدگی کے ساتھ دستور کے مطابق ٹھیک ہے انتخابات ہوتے ہیں، اور میرٹ اس میں یہ ہے کہ جو ان سب سے زیادہ بہتر ہے، باصلاحیت ہے، کمیٹڈ ہے، وہ منتخب ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ جماعت اسلامی نے وہ بتاتے ہیں کہ اس میں پہلے رفیق بنتا ہے، پھر وہ بھی کئی ہے نا جی، مدارج ہیں، مراحل ہیں۔ بالکل سادہ سا سسٹم ہے، اچھا سادہ ہے، ابھی اس وقت بہت سے لوگوں کو اس کا ذرا 1 ستمبر سے ہم نے پورے پاکستان میں ممبر سازی کا آغاز کیا، ٹھیک ہے، اور پورے ملک میں چھوٹے بڑے ہر یونٹ کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کیمپ لگائے، دروازہ دروازہ گئے، دکانوں پہ گئے، چوکوں چوراہوں پہ ہم نے لوگوں کو دعوت دی، ہینڈ بل تقسیم کیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک پورے ملک میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر یہ سرگرمی نہ ہو رہی ہو، اور اس میں مرد بھی ممبر بنے ہیں، خواتین بھی، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور اساتذہ بھی ہیں، ڈاکٹر انجینئرز بھی ہیں، پھر کسانوں کو ہم نے ہدف بنایا، مزدوروں کو ہدف کیا۔ اب اس میں پورے ملک میں ہر طبقے کے لوگ اس کے ممبر بنے ہیں، اور اوورسیز لوگ بھی جو بہت دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک ایپ جو ہے نا وہ متعارف کروائی، اور اس ایپ کے ذریعے سے ہر پاکستانی
اور اس میں ایک آپ کے لیے دلچسپی کی بات یہ بھی ہوگی کہ اقلیتیں بھی جو ہیں وہ ان کے لوگ بھی اس کے ممبر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم اگلے اور اسلام میں تو ویسے بھی اقلیت کا ایک بڑا پورا ریسپیکٹ ہے، بلکہ اسلام نے تو ریسپیکٹ دی ہے، اسلام ہی نہیں دی. ہاں، اسلام ہی نے دی ہے. تو یہ اس وقت ممبر سازی کمپین ہماری پورے ملک میں جاری ہے، بڑی بھرپور جاری ہے الحمدللہ. کیونکہ میں بطور جرنلسٹ خود بھی ہمیں جو فیڈ بیک آتا ہے جی بالکل، تو کہتے ہیں کہ بڑی اچھی پبلک رسپانس آ رہی ہے الحمدللہ. اور لوگ بڑے جذبے کے ساتھ اور یعنی شوق کے ساتھ اس کے ممبر جو ہے وہ بن رہے ہیں. اور اس کمپین کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بھی جاری رکھیں. تو اس میں وہ جو ایک منفی ایک امیج تھا، ایک عمومی منفی تاثر بھی قائم کیا جا رہا تھا کہ جماعت کے لوگ جو ہیں ایک خاص مخصوص سوچ رکھتے ہیں کہ جو لبرل سوچ کے لوگ ہیں جی جی تو ان کو ذرا یہ اکوموڈیٹ نہیں کرتے. اس میں وہ تو نہیں اس میں حائل ہو رہی کوئی رکنیت سازی میں، اس میں وہ منفی پروپیگنڈا. میاں صاحب ہر پاکستانی اس کا ممبر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی قدغن لگائی نہیں، صرف پاکستانی کی شرط، یعنی آپ کو اپنے مشن پہ ایک اعتماد ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے گا ہاں جی تو وہ اس پہ کوئی اس کو کوئی جو اعتراض والی بات یا نیگیٹو پرسیپشن ہے وہ ہوگا ہی نہیں. جو پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، مخلص ہے، کام کرنا چاہتا ہے، وہ متحرک آپ کا ہونا رکن چاہتا ہو ہے، سکتا ہے. ہمارا وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ آ جائے، اس کے اوپر کوئی قدغن جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی ہے بھی بڑا سادہ ہے، بالکل سمپل ہے. یعنی وہ جو تھا ایپ کے ذریعے سے کوئی پیپر ورک اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر فرد اپنے موبائل فون سے ایپ کے ذریعے اس کا جس طرح بڑی بڑی پارٹیاں چندے لیتی ہیں وہ اس میں کسی قسم کا کوئی چندہ نہیں. اچھا، وہ نہیں ہے. نہ اس میں کوئی اور شرائط ہیں. ہر پاکستانی وہ پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر ہے، وہ اس کا جو ہے وہ ممبر بن سکتا ہے. اور اس کی عملی مثال اس وقت ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز نے بڑا حوصلہ دیا لوگوں کو اور خوشی بھی ہوئی کہ اس وقت لوگ مرے ہوئے ہیں، مایوسی پسماندگی کا شکار ہیں. جی. تو اس وقت آپ نے جو آواز بلند کی، حق دو تحریک چلائی، جی. جس میں احتجاج بھی ہوا، حکومت کا بھی جو ایک جابرانہ تھا وہ ایک پوسچرنگ، اس میں بھی تھوڑی ہم نے دیکھا کہ وہ سرنڈر کی طرف آئی. بالکل بالکل. تو یہ خوشی کی بات ہے. اس دن مجھے پراچا صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے جب ان کے ساتھ وہ شرائط طے کی تو میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کے پاس تو اتنے ایکسپرٹس ہیں، تو آپ انہیں کہیں جی کہ جی IPPs کے اندر جو آپ کر رہے ہیں کچھ معاہدوں کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے. جی بالکل. میں چاہ رہا تھا اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. دیکھیے آنے والا بھی اور پچھلا. بالکل الحمدللہ ہم نے حق دو عوام تحریک کا آغاز جو ہے وہ 1 اگست کو کیا تھا. ٹھیک ہے. جب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر بنے ہیں تو انہوں نے پبلک ایشوز کو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. اور کافی متحرک ہے ماشاءاللہ. اور جو اس وقت سب سے کرنٹ ایشو تھا یا برننگ ایشو تھا وہ بجلی کی قیمت تھی، پیٹرول کی قیمت تھی. اس میں پھر جو ناجائز ٹیکسز کا اضافہ کیا بجلی کے ذریعے سے لے رہے تھے، اور پھر ملازمین کے اوپر جو انہوں نے خاص ملازم پیشہ لوگوں کے لیے خاص ٹیکسز لگا دیے. تو ہم نے اس کا پورا انالیسس کیا، ریسرچ کی. ہمارے جو لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں اور مجھے بڑی خوشی سن کے کہ آپ کے پاس اتنے ایکسپرٹس ہیں جی جن کا پورا ایک سٹڈی ہے پوری ان کی. اس وقت پاکستان کے اندر جو PhDs ہیں الحمدللہ 18% لوگ ہمارے پاس رجسٹر ہوئے. اور ہم نے ان PhDs لوگوں سے جو ہر سبجیکٹ پہ ہیں، مطلب اس میں الیکٹرو مکینیکل انجینئرز بھی ہیں، الیکٹرانکس کے بھی ہیں، سول کے بھی ہیں، ہر سبجیکٹ کے اوپر ہمارے پاس PhDs لوگ ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ. تو ان سب لوگوں کو ہم انوالو کرتے ہیں. پھر ہمارا تھنک ٹینک اس پہ کام کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم بات اس سے پہلے ہم کو بات نہیں کرتے جب تک کوئی ہمارے پاس ٹھیک ڈیٹا نہ ہو، دلائل نہ ہو. یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ بہت سارے لوگ دھرنے بھی دے رہے ہیں سب کچھ، ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا. جی بالکل. وہ بات میں دلیل نہیں ہوتی، وزن نہیں ہوتا. ہاں جی. تو وہ پھر منزل نہیں حاصل کر سکتے. اور اسی لیے آج تک ہم نے جو بات کہی ہے نا، کبھی وہ غلط ثابت نہیں ہوئی اور میں کسی بات پہ یو ٹرن لینا نہیں پڑا. ٹھیک ہے. ہم جو بات کہتے ہیں پہلے ہی سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں. تو حق دو تحریک میں آپ کا یعنی ایک تو وہ ٹیکسز بجلی کے بلوں میں، بجلی کے بلوں میں اضافہ اور دیگر ٹیکسز جو ملازمین پر. جی بالکل. اور اس کا بڑا کیا ہے ڈیمانڈ؟ جیسے ہم نے اس سلسلے میں ایک تو آپ کا ہو چکا ہے نا جی، ایک تو دھرنے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم نے شہروں کے اندر کیمپ لگائے. ٹھیک ہے. ہم نے اویئرنیس پیدا کی، پریس کانفرنس کی، ہینڈ بل دیے. اچھا، معذرت کے ساتھ ایک بریک کی طرف جانا ہے جی. ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اظہر اقبال حسن صاحب، آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان. جناب ہم بات کر رہے تھے حق دو تحریک میں. جی. تو اس کے آپ نے بنیادی نکات تو بتا دیے. ایک تو بجلی کے بل وغیرہ. ہاں جی. اس میں کچھ کیا پیش رفت ہوئی؟ ایک تو حکومت نے آگے آپ کے ساتھ ایک کوئی دستخط کوئی معاہدہ بھی کیا غالباً. ہاں جی.
اور اس کا تو وہ گزر نہیں گیا ڈیڈ لائن؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی ہم نے پہلے پبلک 40 دن کا تھا شاید. ہاں 45 دن کا. ہم نے پبلک اویئرنیس پہلے کی جی اس کے بعد پھر ہم نے دھرنے کا اعلان کیا کیپٹل میں. ٹھیک ہے. اس کے اسلام اوپر آباد اس میں پھر جب مزاحمت ہوئی ہم نے اس کو پرامن طریقے سے راولپنڈی میں. یہ لفظ بڑا آپ نے اہم کہا کہ آپ کا احتجاج رہتا پرامن. پرامن تھا. نہ سڑکوں پہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ ٹریفک کا نظام درم برم ہوتا ہے. بالکل ہمارا اپنا ملک ہے. دیکھیں ایشوز میں بات ہوتی ہے. یہاں آپ کا بہت فرق ہے باقی ان جماعتوں سے کوئی شک نہیں جو صرف ایجیٹیشن اور توڑ پھوڑ جی ایشوز دیکھیں اصل تو ٹارگٹ ایشو ہے. ایشو ہے. تو ہم نے ایشوز کو لیا تو 14 دن ہم نے مسلسل دھرنا دیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے اپنے مطالبات جو ہے نا وہ قوم کے سامنے رکھے، سوشل میڈیا کے ذرائع جی کو وہ استعمال اوپن ہے کیا وہ تو سارے. اور اس میں پھر مذاکرات گورنمنٹ جو ہے وہ کرنے پہ مجبور ہوئی. ہم نے کہا تھا کہ ہم کوئی لے دے نہیں کریں گے، ہم سے بات صاف سیدھی کریں. آئی پی پیز کو لگام دیں، بجلی کے بلوں کو جو لاگت ہے اسی کے اوپر لے کر آئیں، اور جو سرکاری ملازمین کے لیے خاص طور پہ نجائز ٹیکسز میں شامل کیے گئے ان سب کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو یہی ہمارا مطالبہ تھا. اس میں کچھ چیزوں کا تو حکومت نے کہا نا کہ اس میں 45 دن کا ہوا تو گورنمنٹ اس پہ پیچھے آنے پہ مجبور ہوئی ہے کہ ہماری ساری بات درست تھی. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جو مذاکراتی کمیٹی تھی، ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ تھے، وہ پہلے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں، ہم کل لے کر آئیں گے. اگلے دوسرے دن وہ آئے تو وہ ٹیکنیکل لوگ گئے، ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، لیکن وہ مجبور تھے اپنے باسز کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر پا رہے تھے. بہرحال جو معاہدہ ہوا، مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کی اتنی تیاری تھی کہ وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ لیکن ہمارے پاس نوٹس میں ہے چیز. بڑے اہم لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا. اس میں خاص طور پہ سید فراست شاہ جو ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے پورا ہوم ورک کیا تھا. تو ابھی پھر 45 دن جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے مختلف چیزوں کے اعلانات مسلسل کر رہی ہے. اور انہوں نے پنجاب میں 2 مہینے کا 14% ریلیف بھی دیا. آئی پی پی یہ میرا خیال ہے شاید اس کا بھی ایک دباؤ. جی بالکل اس کا دباؤ ہے، اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. وہ پبلک کا دباؤ ہے. یہ صرف پارٹی پریشر نہیں ہے، پوری پبلک. اس لیے لیکن چونکہ آپ نے اٹھایا بھی پبلک ایشو ہے نا. ہاں جی تو پبلک ایشو لیکن لیڈ آپ نے کی. جی بالکل. اور 100% عوام کا ایشو ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے کوئی اپنی پارٹی کے لیے ہمارے مسائل نہیں ہیں، پارٹیاں اپنے اپنے کام کے لگی ہوئی ہیں. تو حکومت کی طرف سے کیا یقین وہاں انہوں نے کہا جی 45 ڈیز کے اندر ہمیں دیں اور ہم اس پہ کام کرتے ہیں. نہیں کام کیا یعنی کرتے؟ تو یہی چیز ایک تو کہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ. آئی پی پی کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو تھا کہ آئی پی پیز کو جو ان کو کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں اس کو بند کریں. ٹھیک ہے. جو ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کی اصل پابندی کی جائے، اور جو پرانے ہو چکے ہیں جن کی پروڈکشن ہی کم ہو چکی ہے پھر بھی وہ ہم سے پورے یعنی وہ اپنا اس کے رقم لے رہے ہیں، اور جو ہمیں پروڈکشن دے بھی نہیں رہے وہ بھی پیسے لے رہے ہیں. تو ہم ان سب کو کسی ضابطے کا پابند کیا جائے. اور یہ ظلم اسی سے ساری بجلی قیمت ساری بربادی ہوئی اسی سے ہے، بلکہ معاشی طور پہ جو پورا ملک پریشان ہے اس کے اندر آئی پی پی ہی سب سے بڑی وجہ ہے. بہت بڑی ایک وجہ. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہم نے ان کو یاد دہانی کروائی، اور ابھی امیر جماعت نے پریس کانفرنس میں واضح اعلان کیا ہے کہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اچھا. پاکستان کے 149 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ ہم دھرنے دے رہے ہیں شاہراہوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اور وہ دھرنے اسی لیے ہیں کہ مطالبات مان لیں، ہمیں مجبور نہ کریں. ہم اس چیز کو چھوڑیں گے نہیں. ہم نکلے ہیں میدان میں تو جب تک کامیابی نہیں ہوگی اور عوام کو نجات نہیں دلائیں گے اور ہم ریلیف نہیں کروائیں گے، ہم پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹیں گے. اور جو بجلی کی قیمت ہے وہی عوام سے جو ہے وہ. تو اظہر صاحب یہ عام طور پہ حکومت ایک بہانہ بناتی ہے کہ جی وہ بین الاقوامی عدالت میں چلے جائیں گے، یہ کریں گے. لیکن مجھے اس دن پراچا صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک اور میرے ساتھ الیکٹریکل انجینئر بھی تھے، جی وہ کہنے لگے کہ معاہدوں کے اندر بھی ایک گنجائش موجود ہے کہ جب آپ اتنا تیل لگا کے، اتنا ایندھن لگا کے اتنی پیداوار دیں گے تو پھر معاہدہ چلے گا. جی جی. تو اس کی بھی شاید آپ لوگوں نے نشاندہی کی ہے میرا خیال آپ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس. اس میں میاں صاحب جو معاہدے ہیں نا، معاہدے ہی غلط ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو خیر دب کر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کمیشن کھا کر ہوئے ہیں، ککس بیکس کے ساتھ ہوئے ہیں، مفادات کے ساتھ ہوئے ہیں، اور ضمیر خریدے اور بیچے گئے تھے اور اپنوں کو نوازا گیا تھا. کسی بھی معاہدے کو اٹھا کے دیکھ لیں. پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور بین الاقوامی عدالت میں چلے جائیں گے. جس نے جانا ہے وہ جائے، لیکن وہ قوم کو تو نہ لوٹے. نہیں لیکن جو آپ کی پیداوار ہی نہیں صحیح دے رہا وہ کس منہ سے جائے گا بین الاقوامی عدالت؟ اگر جو حکمران موجودہ ہیں ان کے بھی آئی پی پی ان میں بھی لوگ جو سابق حکمران ہیں ان کے بھی ہیں، جو پاکستان کے اندر بیوروکریسی ان کے بھی ہیں، اور بے شمار اداروں کے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستانیوں کے ہیں لیکن انہوں نے کور بیرون ملک کا رکھا ہوا ہے، اوپر ان کا نام بیرون ملک والا کہ جیسے باہر کے لوگوں کے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام نہیں ہے، ان کی نیت کا مسئلہ ہے.
اور یہ دباؤ سے نکل آئیں، یعنی ڈویبل کام ہاں، اور قوم جس کا ووٹ دیا ہے اس قوم کو جو ہے سپورٹ کرے۔ نہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آنے والے وقت میں کوئی ایسے قانون میں ترمیم ہو کہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے بزنس میگنیٹس ہیں جی وہ سیاست میں نہ آئیں، یا سیاست میں آئیں تو بزنس سے کو خیر بات کہیں، پھر اس طرح کا تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ تو یہاں تو وہ پھر اپنے پولیٹیکل پاور کو استعمال کرتے ہیں، ہم نے نا جسے دیکھیں ہم ابھی کہتے ہیں رینٹ سیکنگ بالکل انگریزی میں۔ ہم نے جب دھرنا دیا نا تو اس کے بعد پھر ہم نے پورے ملک کے تاجروں کو، دکانداروں کو اعتماد میں لیا اور واقعتاً تاریخی ہڑتال ہوئی، ٹھیک، ہاں اتنی کافی شٹر ڈاؤن کامیاب تھی۔ ہڑتال کوئی اس طرح یہ پبلک انوالو تھی کہ پبلک ایشو ہے، اور ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ اس پہ اقدام کرنا چاہیں تو یہ پوری معیشت کو صرف اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یعنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹرن اراؤنڈ آ جائے گا، ایگزیکٹلی ابتدا ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن مسئلہ ان کی سنجیدگی ہے اور جو لالچ ہے اور جو ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں۔ ابھی ہم کل پورے ملک میں لیکن میرا حال ہے آپ تھوڑا سا ان کے اندر ایک تبدیلی آپ لانے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کا شکر کم سے کم، اور کچھ نہیں تو ان کو عوام کی آواز کا ایک ڈر آ گیا ہے، یہ پہلی میں سمجھتا ہوں ایک کامیابی ہے، اور ابھی ہم یعنی نے اس کامیابی کا پہلا زینہ۔ جی بالکل، یہ سمجھے نا کہ 45 دن گزرے ہیں تو اب کوئی پرانی پارٹیوں کی طرح دیگر لوگوں کی طرح بات دوسرا ختم تو ہوگی، پھر نہ آئی پی پیز والوں کو نہ حکومت کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، ہم نہ رات گئی بات والی بات نہیں ہوگی۔ اور 23 سے 27 اکتوبر جی جی پورے ملک میں ریفرنڈم کروائیں گے۔ اچھا، اور ریفرنڈم پوری کا کیا سوال ہوگا بنیادی؟ ریفرنڈم میں یہی سوالات ہوں گے کہ آئی پی پیز کو لگام دی جائے، ٹھیک ہے، سرکاری ملازمین کے اوپر جو ناجائز ٹیکسز ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور جو بجلی کا پروڈکشن ریٹ ہے قوم سے وہی بل جو ہے وہ لیا جائے۔ ٹھیک تو اسی سے ملتے جلتے کچھ اور سوال بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، یعنی لیکن ایک بنیادی نکات آپ نے اور بتا ہم دیے، بالکل آؤٹ سائنٹیفک لائن آپ نے بتا دی۔ آل اوور دا کنٹری ہوگا، سائنٹیفک ہوگا، ہر پاکستان کو ہم پورا موقع دیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس میں کوشش کریں گے کہ جتنے بھی یعنی اپنا میڈیا ہے اس کو سب کو انوالو کریں، اور ایسی ایپس تیار کریں کہ کوئی پاکستانی محروم نہ رہ جائے کہ جو اس میں حصہ جو ہے، اور پھر ہم وہ ڈیٹا لے کے قوم کے سامنے آئیں گے، حکمرانوں کے سامنے، کہ یہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم ایک اور بریک کی طرف جا رہے ہیں جی، ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اظہر اقبال حسن صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، اور اس وقت حق دو تحریک جو ہے وہ جو عوام کی تحریک ہے، یعنی پارٹی کی تحریک نہیں ہے، لیکن پارٹی کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک خدمت سر انجام دی ہے قوم کے لیے، کہ قوم کی جو امنگوں کے مطابق یا ان کے جو پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے یہ تحریک کا آغاز کیا گیا۔ اب ہم جناب بات کریں گے غزہ کی جو صورتحال دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بڑے سادہ لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں، تو جسے ہم پنجابی میں پینڈو کہتے ہیں، جی جی، وہ کہتے ہیں جی یہ طالبان انہیں پاورفل نے تے کہتے ہیں جی اسی کٹ مران گے، یہ کیوں چپ ہیں اس میں، یہ جا کے کوئی مر جائیں، شہید ہو جائیں، کوئی جا کے حملہ آور ہو جائیں، تو مروائے جا رہے ہیں بچے ادھر۔ ویسے اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جماعت اس میں جی بالکل، دیکھیے اس وقت غزہ میں 7 اکتوبر کو اس ظلم اور جبر کو 1 سال ہو جائے گا۔ ہو گیا 50,000 کے لگ بھگ فلسطینی، جس میں 30,000 جو ہے وہ خواتین اور بچے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ پورا غزہ تباہ و برباد کر دیا گیا، ٹریلینز بھی اس پہ خرچ کیا جائے گا، تب جا کر وہ کہیں کئی سالوں کے اندر بحال ہوگا۔ تعلیمی ادارے، ہسپتال اور پبلک پلیسز ساری کی ساری برباد کر دی، اور سب لوگ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا سان ہے، لیکن عظیمت یہ ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جھکے نہیں ہیں۔ بیاہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں، زندگی کے سارے معمولات کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ میں نے اتنی بہادر قوم ویسے بالکل شاید ہی دنیا میں کبھی تاریخ میں ماضی میں سنتے آئے تھے، اور ابھی اس دور حاضر میں ہاں جی، اور اس کی دیدہ دلیری کی انتہا یہ ہے کہ اب اس نے لبنان کے اوپر بھی حملے شروع کر دی ہیں۔ میں تو کل ایک اظہر صاحب تصویر دیکھ رہا تھا جس میں 3-4 عمارتیں بالکل زمین بوس کر دی، ایک دو اٹیکس میں ہسپتالوں پہ حملے کیے ہیں، ہسپتالوں کے اندر قبرستان بنائے ہیں۔ یہ 50,000 تو وہ ہیں کہ جو فگر سامنے آ گئی ہے، ابھی تو فگرز کہیں آئی جو نہیں، ملبوں کے اندر ہیں تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو گمشدہ ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کیا بالکل وہ سلامتی کونسل اور وہ کیا بکواس ہے؟ دیکھیے سلامتی کونسل اپنا رول پلے نہیں کر رہی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلامتی کی تو بنیادی ڈیوٹی ہے، ہاں جی، امن کا قیام جو ہے، اس کا نام ہی سلامتی کونسل ہے، لیکن وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے، اور یہ ویٹو پاور جو سارے لوگوں کے پاس ہے، تقریباً دیکھیں یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ نان مسلمز ہیں، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اسرائیل ویٹو کا بھی بے دریغ استعمال ہو جاتا ہے، اور اسرائیل کو انہوں نے جس طرح پالا ہوا ہے تو وہ سب اس کی جو ہے نا اسے جیسے ڈر رہے ہوں،
اور اس کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ نہیں ڈال رہے. دنیا میں ذرا مسئلہ ہوتا ہے تو امریکہ کا فوج لے کے پہنچ جاتا ہے. مشرقی تیمور کا آپ کو یاد ہے؟ بالکل وہ بھی یاد ہے. بوسنی آنسر بھی یاد ہے. بالکل سوڈان کا بھی یاد ہے. سوڈان کا بھی, جنوبی سوڈان کا بھی یاد ہے. تو یہ صورتحال اب یہ ہے کہ پوری جو یعنی کہہ لیجئے کہ یورپ ہے یا نان مسلم ممالک ہیں, مغرب کہہ لیں, وہ تو اس پہ بالکل زبان نہیں کھول رہے. لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک بھی خاموش ہیں سب سے بڑا اور اس قتل عام کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو ادا جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو اس پہ اب یہ ہماری کمزوری ہے, بے حسی ہے, کیا ہے؟ کمزوری بھی ہے, بے حسی بھی ہے, اور مفادات کا کھیل بھی ہے, غلامی بھی ہے, مروبیت بھی ہے. مروبیت بھی ہے, سب چیزیں ہیں اور ان کے مفادات ہیں. ایک جو صحیح مومن ہوتا ہے ایمان والا, وہ تو مروبیت میں آتا ہی نہیں آتا. یہ تو ایمان اور مروبیت جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ پھر ہم ایمان کامل تو چھوڑے, ہم تو ایمان کی پتہ نہیں پہلی منزل آخری منزل پہ ہیں. ہاں آخری منزل پہ ہے کہ ہمیں احساس میں مردہ ہو گیا ہے مسلمان ہونے کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں. بالکل. تو اس کے سے تو ہم بہت دور ہیں پھر اس کا. تو یہ دیکھ رہے اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبے کانٹا جو کابل میں, تو پاکستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. لیکن کانٹا چبھنے پر بھی تو کچھ 50,000 لوگوں کو مار دیا گیا اور پورا برباد کر دیا گیا, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی عالمی عدالت کے فیصلوں کو وہ نہیں مان رہے. جنوبی افریقہ جو عالمی عدالت نے اس کی بات کو جو نہیں مان رہے. سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کروائے. تو ہم نے اپنا فرض ادا پہلے بھی کیا. آپ کو پتا ہے فوج تک بھیج سکتی ہے. بالکل سلامتی کونسل پورا بقاعدہ ان کے پاس, اور یہ اختیار ہے. یعنی ہم نے جب سے یہ معاملہ ہوا پاکستان میں ہم نے اپنی فرض کو ادا کیا. اور تو آپ نے مارچ بھی کیا تھا. ہم نے بہت مارچز کیے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ فنڈ اکٹھا کیا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے وہاں آپ نے سنا کہ ہم چیزیں بھی بھیجی ہیں, ہم نے اس میں میڈیکل سپلائیز اور خوراک بھی. جی بالکل, ہم نے خوراک, ٹینٹ بھی, میڈیکل سپلائی بھی, پانی بھی. اور الحمدللہ تو آپ کا وہ کون سا میرا ایک تو الخدمت والے بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے سب سے بڑا رول پلے کیا, اور اس نے دنیا بھر کی NGOs کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ لیا, اور وہاں پر عملی طور پہ یہ سارا کام. میں نے سنا کہ الخدمت کے بعد ریسکیو ٹیمز بھی ہیں. پوری ٹیم ہے, ڈاکٹرز ہیں, اور جتنا پروسیس ہمارے لیے ممکن تھا, یعنی مشکلات بھی بہت تھیں, لیکن اس میں آپ نے پھر انہوں نے میرا بین الاقوامی ریڈ کراس کے ذریعے وہاں ان ذرائع کو بھی استعمال کیا. یعنی جو ممکنہ ذرائع تھے ہم نے ان سب کو اختیار کیا لیکن رسائی حاصل کی تاکہ ان کو ریلیف جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. ایجوکیشن کے ادارے بھی ہم نے وہاں جا کے کھڑے کر دیا کہ تاکہ بچوں کی پڑھائی متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک پڑھنے کا, علاج معالجے کا, اور یہ جو گائنی کا جو ایشو ہے بچوں کی پیدائش کا, سارے ان سب چیزوں کے اندر ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے. ابھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 1 سے 7 اکتوبر ہم ہفتہ یکجہتی غزہ منائیں گے. 7 اکتوبر کو اس ظلم کا 1 سال مکمل ہوگا. تو ہم جو خطبات جمعہ کی اپیل کر رہے ہیں علماء کرام سے, 4, 5, 6 اکتوبر کو پورے ملک میں کیمپ لگائیں گے جس کے اوپر قوم کو یہ پیغام پہنچائیں گے. وہاں پر سپیکرز لگائیں گے, اناؤنسمنٹ ہوں گی, اور اس کے ساتھ ہینڈ بل تقسیم کریں گے, اویئرنیس پیدا کریں گے پوری قوم کو. اور 2 تاریخ کو چترال میں, ٹھیک ہے, 4 تاریخ کو فیصل آباد میں بہت بڑے جلسے ہوں گے. ملین مارچ کر رہے ہیں ہم کراچی میں 6 اکتوبر کو. تمام طبقہ ہے فکر کے لوگ سب کو دعوت مدعو کر رہے ہیں. ہاں جی, 6 اکتوبر کو ہم کریں گے کراچی میں, اور 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں ملین مارچ ہوگا, اور ہم نے پوری قوم کو دعوت دی ہے. اور اس میں اہم ترین ایک اور چیز ہوگی کہ 7 اکتوبر کو ہی 12 بجے ہم پوری قوم سے اپیل جس دن غزہ کا وہ پہلا حملہ 1 سال مکمل ہو جائے گا. تو 12 بجے پورے ملک میں ہم اپیل کر رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں, مرد و خواتین, مزدور اور کسان, طالب علم و دکاندار, سب لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. پورا ملک جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر 25 کروڑ عوام ہوں, اور ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ ہم یکجہتی کے غزہ کے جو مظلومین ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, یکجہتی کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر اپنی آواز کو پہنچانے کا ہم اہتمام کریں گے. اور جماعت اسلامی نے حکومت کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس روز 12 بجے کی یکجہتی کا اعلان کریں, اور تمام سیاسی پارٹیوں, دینی پارٹیوں, NGO, سول سوسائٹی کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں. ہم نے پیغام اس کا پہنچا دیا سب تک کہ سب لوگ اس کو ایک انشاءاللہ اٹ ول بی اے بگ شو مجھے لگ رہا ہے. اب جی ہم جا رہے ہیں ایک آخری بریک کی طرف, تو ہم جا رہے ہیں جی ایک آخری بریک کی طرف, اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اظہر اقبال حسن صاحب, ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان. جناب یہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اسکولوں کی,
یہ تو پرائیویٹ سرکاری اسکول جو ہیں، ویسے تو پتہ نہیں پنجاب میں 63-64 ہزار ہیں تقریباً، کہتے ہیں، پہلے مرحلے میں 14-15 ہزار، یہ تو آپ کے پاس فگر ہے ساری. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ جو ایک مافیا، اسکول مافیا، وہ انوالو ہیں، وہ فیصلے کرا رہے ہیں. اس میں میاں صاحب دکھ کی بات یہ ہے کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے یا اسٹیٹ کی ذمہ داری، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ تو آئین کے اندر بھی، آئین کے اندر جو معاہدہ ہے جسے ہم کنٹریکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ عوام حکومت کے سارے فیصلوں کو مانے گی. تو حکومت کیا کرے گی اس کے بدلے میں؟ کہ وہ ان کو تعلیم دے گی، امن دے گی، تحفظ دے گی، ٹھیک ہے، عدل دے گی، خوراک کا بندوبست کرے گی، علاج معالجے کا بندوبست کرے گی. بد نصیبی یہ ہے کہ پچھلے 40 سالوں کے درخواست طور پہ اسٹیٹ اپنی ہر چیز سے واپس ہو رہی ہے. ہر چیز پرائیویٹائز ہو رہی ہے، ہسپتال پرائیویٹ ہو گئے، تعلیم پرائیویٹ ہو گئی، اور اب امن بھی پرائیویٹ ہو گیا. تو اس میں پیسہ دیں اور ہر چیز کریں. اب یہ پیسہ سب کے پاس تو نہیں ہے. یہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ باقی پرائیویٹ اسکولوں میں، اس میں سرکاری اسکولوں میں عام بچہ جو فیس نہیں ادا کر سکتا، بالکل وہ آسانی سے وہاں پڑھ لیتا تھا. میں نے ایم فل ایگریکلچر کیا، ٹھیک ہے، تو پرائمری سے لے کر ایم فل تک ہم نے تو کوئی فیس نہیں دی. ہاسٹل بھی تقریباً فری تھے، تقریباً فری تھے، ایجوکیشن فری تھی. اور اتنی یہ بڑی یونیورسٹیاں جیسے آپ کی ایگریکلچر، پنجاب یونیورسٹی، جی بالکل، بہت کم فیس ہے، برائے نام فیس ہے سرکاری. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ ایک عالمی ایجنڈا بھی ہے، این جی اوز بھی ہیں، مفاداتی لوگ بھی ہیں، اور یہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں ان ساری سرکاری بلڈنگز کو. جتنے انہوں نے پھر برائب کیا فیصلہ سازوں کو، کوئی شک نہیں. اس میں بہت بڑا ٹارگٹ ہے. یہ سامنے تو یہ 14,000 سکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے رہا. کل کو نصاب تعلیم بدل جائے گا کہ اب بھی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا یونیورسٹی کا اپنا نصاب ہے. قومی نصاب نہیں ہے جس میں اسلام، پاکستان کی سالمیت، ہمارے ہیرو، ہمارے مقاصد سامنے ہوں. بیرون ملک کے رنگ برنگے نصاب جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں ہے. تو یہ 14,000، یہ پہلی جماعت میں جو بچہ آئے گا، اب دیکھیں کہ وہاں کیا ذہن سازی ہوگی. یعنی خواہ وہ ملک کی بات ہو، خواہ پاکستان کے جغرافیہ کی بات ہو، یا باقی چیزیں ہوں. تو ہم نے اس پہ احتجاج کیا ہے کہ یہ غلط فیصلے ہیں، اس کا ملک کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہیں ہم سے چلتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب نااہل تو آپ لوگ نہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ کس مرض کی دعائیں ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ یہ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، ہسپتال یہ نہیں چلا سکتے، سکول یہ نہیں چلا سکتے، پھر کیا چلا سکتے؟ عدالتیں یہ نہیں چلا سکتے، تو یہ حفاظت یہ نہیں کر سکتے، پھر یہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر لوگوں پہ چھوڑ دیں، لوگوں پہ چھوڑ دیں. لیکن ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں، ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں اور سہولیات ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ تو حقیقت بات یہ ہے کہ حکمرانوں کا فیلئر ہے کہ عوام کا حق ان کو جو ہے وہ نہیں دے رہے. تو اس میں اس کا مطلب ہے اگر 14,000 کا یکمشت اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آگے جا کے باقیوں کو بھی کر دیں گے. بالکل، یہ آغاز اس کا کر رہے ہیں نا جی. تو اس میں اور جماعت کے علاوہ کوئی اور کہیں سے اس کا میں نے سنا نہیں کسی طرف سے کوئی احتجاج. اس پہ ٹیچر جو ہے نا وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور پرسوں سے لاہور کے اندر ان کا احتجاج جاری ہے پورے ملک میں. مارا بھی ہے ان کو انہوں نے، ہاں جی، گرفتار بھی کی ہے، بلکہ دھمکیاں لگائی ہیں کہ آج کے بعد ٹیچر یونین ختم ہے، اگر کسی نے بنایا تو ہم اس کو گرفتار کریں گے، یہ مقدمات قائم کریں گے، اتنے کی سزا دیں گے. اچھا، مجھے بڑا افسوس ہوا اس کا کہ ٹیچر کے بارے میں کبھی کوئی آدمی اونچی آواز میں نہیں بولتا تھا. اب یہی جو پولیس افسران ان پہ تشدد کرتے ہیں، انہی سے پڑھ کے آگے انہی عہدوں پہ بیٹھے. ہم تو اسکول میں ہوتے تھے، جو ٹیچر کے پاس سے گزرتے تھے نا، تو سائڈ پہ کھڑے ہوتے کہ ٹیچر گزر جائیں. سائیکل پہ ہوتے تھے، شاید ہم اپنے والدین کی اتنی عزت نہ کرتے ہوں جتنی ہم اپنے اساتذہ. سائیکل سے نیچے اتراتے تھے کہ ٹیچر آ رہے ہیں، وہ گزر جائیں گے تو پھر ہم جو ہے نا سائیکل چلائیں. یقیناً. تو لیکن اب یہ جا کے سارا اس کا مطلب کہ اب مافیا کا رول ہے ہمارے ملک میں. کوئی شک نہیں. یعنی جو چاہتا ہے وہ اپنے مفادات پورے کرتا ہے، خرید لیتا ہے، بلیک میل کرتا ہے. اب یہ باقی جو چیز وہ چاہتا ہے، جو ملوں اور فیکٹریوں کی پرائیویٹائزیشن ہے، پہلے کسی یونٹ کو ناکام کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو بیچ دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں، اور اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں سارے، اس کے بعد وہ ٹھیک چلنے لگ پڑتی ہے. تو آپ پرائیویٹائزیشن کی اس کا مطلب حق میں نہیں ہے کسی، ہم اس کے حق میں، جیسے پی آئی اے ہوئی. بالکل، اس ظلم کا جو ہے نا وہ آغاز یہ لوگوں نے، کیونکہ میں نے سنا کہ آپ کی بڑی تنومند آواز ہے اس میں. ویسے کچھ بات کا پیپلز پارٹی بھی اس پہ بولتی ہے کہ نجکاری نہ کریں، لیکن اب چونکہ وہ حکومت کے ساتھ ان کا ذرائع شامل ہے تو شاید وہ نہ بولے. سندھ کے اندر وہ بھی کر رہے ہیں، سندھ کے اندر آپ وہ کر رہے ہیں. اسٹیل مل تو وہی ہے. ہاں، اسٹیل ملز ہے، وہ ٹولز فیکٹری کوئی اور. یہ کہ سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر تو کراچی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پرائیویٹائزیشن میں وہ آ رہے ہیں. اچھا، اب ایک بڑا ہی متنازع ایک اس وقت ایشو چل رہا ہے، وہ آئینی ترامیم کا. جی بالکل. جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک جج کو ایکسٹینڈ توسیع دینے کا مسئلہ ہے،
اب حکومتوں نے یا اپوزیشن نے، پنجابی میں کہتے ہیں جج مل لینے اپنے اپنے. ہاں جی بالکل. اچھا وہ جی یہ میرا جج ہے، یہ تیرا جج ہے. بات سنیں، اصولاً تو ویسے جج ہوا، بیوروکریٹ ہو، پٹواری ہو، جرنیل ہو، وہ تو کسی کا سگا نہیں ہوتا. جی صحیح ہے. وہ آج میرے حق میں فیصلہ دے دے گا، کل آپ کے ہوگا فیصلہ، یا حق میں ہوگا یا خلاف ہوگا. بالکل. تو یہ کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ کیا دیکھیے میں اس کے بالکل مختصر پس منظر میں کیا چیز ہے؟ مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکومتیں اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنے اختیارات کو بڑھانے کے لیے مختلف مواقع پہ یہ ترامیم لاتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. ترمیم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ضرورت ہے حالات کے مطابق. اب 73 کے آئین میں دیکھ لیجئے کتنی ترامیم ہو چکی ہیں. اس بعد ایک تغیر کو ہے زمانے میں، لیکن لائف از ان اسٹیٹ آف فلکس. لیکن تبدیلی بھی تو کوئی ہوگا نا، کوئی خوش نما قسم کی. اس میں جو بھی یہ ترامیم کریں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 پاکستان، نمبر 3 اس کے 25 کروڑ. اچھا ویسے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسلام سے متصادم کوئی قانون نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کئی چیزیں دیکھتے ہیں متصادم روز کرتے ہیں. تحفظ نسواں والا بل بھی یہ لے کے آئے تھے، یہ سب چیزیں. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اسلام، پاکستان اور 25 کروڑ عوام کے مفاد کے لیے کوئی ضروری ترمیم ہو تو کی جائے، لیکن افراد کے لیے، کسی حکمران کے لیے یا کسی دباؤ کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. اور بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ اب تک بھی جو نہ بھی ہوا ہے حکمرانوں وہ کو پتہ ہے، ذاتیات کے لیے نہ اپوزیشن کو پتہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. کچھ چیزیں ابھی سامنے آئی ہیں، ساری چیزیں ابھی بھی سامنے نہیں آئیں. ٹھیک ہے. جو ہڈن ان کے مقاصد ہیں، اس سے ملک جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ غدر کسی صورتحال ایگزیکٹلی مشکل صورتحال میں جائے گا، اور اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے. اور عوام پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو جائیں گے، ادارے بھی کمزور ہو جائیں گے، لیکن کچھ افراد مضبوط جو ہیں وہ ہو جائیں گے. اس سے ملک کی تقدیر کو نہیں بدلے گی، اس سے حالات نہیں بدلیں گے، اس سے مہنگائی ختم نہیں ہوگی، اس سے معیشت بہتر نہیں ہوگی. صحیح ہے. اس سے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، بلکہ یہ افراد کے لیے ترامیم جب بھی کی گئی ہیں ہمیشہ اس کو ملک و قوم کو جو ہے وہ نقصان ہی ہوا ہے. نہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ ملک کو، جیسے انگریزی کا ایک لفظ ہے اولیگارکی، وہ ایک پورا نظام ہے، طاقتور پیسے والے اشرافیہ. ہاں جی. یہ لوگ آپس میں ایک دیکھیں نا، کبھی کہا جاتا تھا کہ جی مل کے ملک کو چلا رہے ہیں، کبھی کہا جاتا تھا 20 خاندان ہیں، کبھی کہا تھا 40 خاندان ہیں، کبھی 70 آ گئے، 70 خاندان. یہ بات چلتی رہتی. تو حقیقت بات یہی ہے کہ ان سب کے مفادات ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ باہر ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ملیں، فیکٹریاں باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کی اولاد باہر ہے. ان کو پاکستان سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. پاکستان سے حکمرانی ہے صرف. یہ صرف انجوائے مزہ لینے آتے ہیں. تو یہی صورتحال جیسے ملک دو چار ہے. ہماری جماعت اسلامی کی جدوجہد یہی ہے. ہم اسی لیے ممبر سازی کمپین کر رہے ہیں پورے ملک میں. اسی لیے ہم نے حق دو عوام تحریک شروع کی ہے، اور ان مقاصد کے لیے پبلک کے اندر ہمارے محترم امیر جماعت جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب جدوجہد کر رہے ہیں، اور ملک بھر کے کارکن مرد و خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس جدوجہد میں شریک ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی دے گا، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ہم اس ظلم و جبر سے نجات دلا کر دیں گے. جناب اظہر اقبال حسن صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑا وقت نکالا آپ نے ہمارے لیے. تو جی بات چیت میں ہمیں بڑا ایک پور امید ہوئی، ایک امید نظر آئی کہ عوام کے لیے، ان کی سوچوں کے لیے، ان کے مسائل کے لیے ایک جماعت اٹھی ہے، اور ان کے حق دلانے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے. آنے والے وقت میں ایک ریفرینڈم بھی ہوگا کہ کیا مسائل ہیں اور ان پہ بات کی جائے، تاکہ ایک تن و مند آواز ان ایوان جو ہیں اقتدار کے ایوانوں تک جائے. اور اب وہ تبدیلی کا وقت آ گیا ہے کہ یہ جو پسماندگی ہے اس کو اب ہمیشہ کے لیے مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے، اور ملک کو ایک اسلامی ٹریک پر لگایا جائے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.